اور پلاٹ تو بتاؤ. بےغیرت. اور مجھے اتنا انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو. 10 مرلہ. بےغیرتی کی آخری حد ہوتی ہے. ان کو ماؤں نے نہیں جانا. 10 مرلے کا میرے کسی ملازم کے نام پہ بغیر تو بات کرنے سے پہلے تو کچھ سوچ تو لو. یہ نون لیگ ہے یا یہ پیپلز پارٹی تو خیر مر چکی ہے, نون لیگ بھی مر چکی ہے. یہ میرے کپڑے اتار دیتے. تو یہ بغیرتی کی آخری انتہا ہے. میں تو کئی سال پہلے اس پہ تبصرہ کر چکا ہوں کہ جو کیش بتا رہے ہو اس کا تو میں نے مجرا سن لیا, حالانکہ خدا کی قسم. السلام علیکم ویورز. ایک پرانی بات ہے, کئی سال پرانی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئل کوکتی ہے, کتے بھونکتے ہیں. یہ اب دوبارہ پھر یہ سرکولیٹ کر رہا ہے کہ جی میں نے ملک ریاض سے پیسے اور پلاٹ لینے میں ایک بار پھر آپ کا نام آیا. یہ ویورز میرے چند, زیادہ نہیں ہیں, چونکہ مجھے جانتے ہیں. جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 1 کروڑ 10 لاکھ روپے وصول کیے اور 10 مرلے کا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ بھی لیا, اور جو رقم ٹرانسفر کی گئی بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کا اکاؤنٹ نمبر فلاں فلاں حبیب بینک لمیٹڈ LDA پلازا برانچ. اب میں نے کہا نا, کتے بھونکنے سے باز نہیں آتے, اور جو ہمارے معصوم ویورز ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. آگے نام ہے جی نجم سیٹھی بھی ہے, آفتاب اقبال, جاوید چودھری, سہیل بڑائے, مبشر لقمان, نصرت جاوید, پتہ نہیں بدر عباس, مشتاق منہاس, کامران خان, مہر بخاری, تو پتہ نہیں مرید فاروق. یہ جانے اور ان کا کام جانے, میں نہیں جانتا. کئی سال پہلے کی بات ہے, میں اس وقت اپنے فارم ہاؤس پہ رہتا تھا. حامد میر کا ایک پروگرام تھا, تو اس نے بریک میں مجھ سے یہ بات کی. تو میں نے کہا یار پروگرام میں پوچھ. تو میں نے کہا یار یہ جتنی رقم یاد نہیں ہے, دوبارہ اگر شاید یہ غلط نہ ہو, یہ 1 کروڑ 10 لاکھ روپے وصول کیے. اچھا, اور 10 مرلے کا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لیا. تو میں نے حامد میر کو, اٹس آن ریکارڈ, کئی سال پہلے, میں نے کہا یار وہ تو ہو گیا ٹھیک ہے, 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ جو میں نے وصول کیا اس کا تو میں نے مجرا سن لیا. اس کا تو میں نے مجرا سن لیا. کیا چاہے, لیکن 10 مرلے کا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ, وہ بندہ پوچھے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں فلانا, میرے ملازموں کے ملازم فلانا, میرے پاس ہمیشہ بٹالین رہی ہے ملازموں. میرے کسی رشتہ دار, ان لاز 32 سال سے امریکہ میں ہیں, 3 بہنیں میری باہر ہیں, ایک بہن میری یہاں ہے. شی لیوز لائک اے پرنسس, ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے. تو میں نے کہا یہ 10 مرلے کا میرے کسی ملازم کے نام پہ بغیر تو بات کرنے سے پہلے تو کچھ سوچ تو لو. ریموٹسٹ مجھے زندگی میں ایک بار ملا ہوا بندہ, ایک بار, سے بے غیرت ہیں. اب پھر پتہ نہیں کئی سال کے بعد میں اس ذہنیت, اس گندی غلیظ ناپاک ذہنیت پہ میں اریٹیٹ ہوا ہوں. مجھے نہیں. اچھا, اور آگے کمال دیکھو, اور جو رقم ٹرانسفر کی گئی بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کا اکاؤنٹ نمبر 422790 بھی بتایا انہوں نے, جو بھی ہیں یہ کتے بلے, حبیب بینک لمیٹڈ LDA پلازا. او خدا کا واسطہ بغیر تو LDA تو میرے تو ذہن میں نہیں آتا پلازا برانچ پتہ نہیں کہاں ہے. میرا کبھی وہاں کوئی اکاؤنٹ ایک دن ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہا. ایسے بے غیرت لوگ ہیں یہ, اور وہ بڑے معصوم اور سادہ لوگ ہیں جو پھر پتہ نہیں اس کو اٹھا کے کر دیا. آگے جو نام ہے سیٹھی, تو آتا ہوا جاوید چودھری فلانا, میں نہیں جانتا. اچھا, ان میں سے کچھ لوگوں کا ملک ریاض صاحب کے رسالے میں, یا پتہ نہیں اخبار تھا, پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, وہ بعد میں خوشنود علی خان, یہ وہ اس طرح کے لوگ رہے اس میں. میرا تو کوئی لینے دینے کوئی نہیں تھا. کوئی بے غیرتی کی آخری حد ہوتی ہے, ان کو ماؤں نے نہیں جانا.
حبیب بینک لمیٹڈ LDA پلازا برانچ، وہ اب بھی ہوگی کیڑا؟ بتاؤ، کچھ سالڈ بات کرو نا. میرا حبیب بینک ڈیوس روڈ پہ ایک اکاؤنٹ ہے. وہ اس لیے ہے کہ جب میں نے جنگ گروپ اور جیو وغیرہ جوائن کیے تو ان کے سارے جو ہوتے ہیں جہاں سیلریز وغیرہ جانی ہوتی تو وہ انہوں نے کھلوایا، اور اس میں آج تک 1 روپیہ بھی میری طرف سے شامل نہیں ہوا. سیلری میری ادھر کریڈٹ ہوتی تھی، آج بھی اس میں کچھ چند لاکھ پڑا ہوگا. میرا تو اس اکاؤنٹ سے لینے دینے کوئی نہیں تھا. اس کو تو جا کے دیکھو کس نے انٹروڈیوس کرایا. وہ تو جیو والوں نے کہ جی ہمارا اکاؤنٹ یہاں ہوتا ہے، تو چونکہ وہ جو آپ کا پیکج ہوتا ہے، سیلری ہوتی ہے، وہ اکاؤنٹ میں جاتی ہے. میرا اس سے لینے دینے 1 روپیہ بھی آج تک میں نے ذاتی طور پہ اس میں نہیں جمع کرایا. اچھا، اصلی اکاؤنٹ جو میرا ہے وہ ہے حبیب بینک HBL ماڈل ٹاؤن، اور وہ ہے تقریباً 50 سال 45 سال پرانا. اس کا نہیں، وہ اسی کا کہتے تو شاید مار کھپ جاتا ہے، لیکن یہ بغیرتی کی کوئی آخری آتا ہے. بندہ پوچھے آج تک کسی حکومت کے ساتھ میری بنی نہیں. نون لیگ سے مجھے نفرت ہے اور ڈے 1 سے ہے. پیپلز پارٹی کے لیے میں نے جیلیں کاٹی ہیں، بھٹو کو کبھی نہیں دیکھا. اور بے نظیر بھٹو کے ہوتے ہوئے میں مساوات کا ایڈیٹر تھا، میرا ان سے اختلاف ہوا. آج تک جیلیں کاٹی، چونکہ بچہ تھا میں. بھٹو کو میں بڑا سمجھتا تھا، یہ وہ تو ضیاء الحق کی اس مردود اور خبیث کی جیلیں کاٹی. وہ ان کی تو میں ان کو تو چھوڑتا ہی نہیں. یہ نون لیگ ہے یا یہ پیپلز پارٹی تو خیر مر چکی ہے، نون لیگ بھی مر چکی ہے. یہ میرے کپڑے اتار دیتے ہیں. میں جو اتنی دلیری سے ان کے کپڑے اتارتا ہوں، تو اگر میں ان کا بینیفٹ. اچھا، اب ملک ریاض صاحب زندگی میں 2 دفعہ ملے ہیں. پہلی ملاقات انہوں نے یاد کرائی، وہ معراج خالد صاحب میرے بزرگ تھے، بڑے تھے، ان کے ساتھ کہیں ملے تھے جو مجھے یاد نہیں تھا. دوسری ملاقات میری والدہ کی وفات پہ وہ تشریف لائے، مجھے آج تک نہیں بھولا. I respect him for that. No third meeting. کتے انہوں نے ایک زمانے میں اخبار بھی ایک رکھا ہوا تھا، بعد میں نے کہا نا بھی خوشنود علی خان تو پتہ نہیں کو ان کے نام پہ وہ کالم لکھتے رہی. اگر میرا تو دور پار کا کو لینے دینے. اور جو پہلی ملاقات تھی ملک معراج خالد صاحب، میں نے کہا نا میرے بزرگ ہیں، ان کی میری تصویریں میرے گھر میں، میں ان کو بہت پیار کرتا تھا، احترام کرتا تھا. وہ انہوں نے مجھے یاد کرایا. ہاں، ایک ریلیشن شپ ہے. کیا؟ سن لو کہ میں جب کسی دکھ درد کے مارے ہوئے فلانا ٹمکانا، پوری فیملی ماں کا وہ ہو گیا ٹمکانا، جو میں کالم لکھتا تھا. اور وہ بچہ اگر اس کو چند مارکس سے وہ رہ گیا، کالم لکھا گیا میں نے. اچھا، یہ کہانی اب سنیں ذرا غور سے. میں کالم لکھتا تھا تو ملک ریاض صاحب نے ہمیشہ مجھے کہا کیا آپ کالم نہ ضائع کیا کریں، مجھے فون کر دیا کریں. ایسے کئی ایک دفعہ ایک باپ بیٹا آئے، میں فارم ہاؤس پہ رہتا تھا، تو رو پڑے کہ جی یہ 5 مارکس سے رہ گیا ہے تو فلانا ہے، تو ڈاکٹر میں نے پہلیاں بیچی ہیں تو فلانا پڑا ہے. تو میں نے اس باپ کو وہاں کی زمین پہ بیٹھ گیا، اس کا بیٹا. تو میں نے کہا جی پلیز اوپر بیٹھو. تو یہ والا میرا وہ گھر ہے دکھانا. تو میں نے کہا آپ اوپر بیٹھو. تو میں نے ان کو بڑے پیار سے سمجھایا. میں نے کہا یار
2 سال 3 سال 4 سال کے بعد آپ کا بیٹا 5-7 مارکس سے رہ گیا ہے, نہیں آ سکتا, تو 2 سال بعد اگر یہ 5 یا 10 مارکس سے رہ گیا ہے, کوئی 2 مارکس سے رہ گیا ہوگا, وہ مقدمہ کر دے گا اس کا کیریئر برباد ہو فلانا, اور میں کیا سفارش کروں اگر یہ میرٹ پہ نہیں آ رہا. وہ بزرگ دھڑے مار مار کے رونے لگا. تو میں نے کہا اچھا ایک منٹ, میں نے ریفر کر دیا ملک ریاض کو, اور اس شخص نے اس بچے کو وہ کیا اس کو کہتے ہیں, ایک ہوتے ہیں نا یہ کئی شئی وغیرہ, ایک وہ سیلف فائنینسنگ کا پتہ نہیں, وہ پرائیویٹ کالج ہوگا, اس بچے کو داخلہ دلوایا. اس آدمی جتنی دیر میں اس نے کوئی MBBS کرنا تھا, پورے سال کے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے اور 7 انسٹرکشنز دی ملک ریاض نے کہ اتنے پیسے اس بچے کو ہر مہینے اس اکاؤنٹ سے, تاکہ وہ زیادہ نہ نکالے اور اس کی ٹرم پوری ہو جائے, اور ساتھ اس کو موٹر سائیکل لے کے دی. سنو, اس بچے کو, مجھے نہ اس کی شکل یاد ہے نا, اور جب یہ اس کا داخلہ دوخلہ ہو گیا اور یہ وہ اپنے انہوں نے اکاؤنٹ کر کے اتنے پیسے اکاؤنٹ میں, بینک کو انسٹرکشن سے تو کوئی یہ ہو. اچھا اب یہ سب کچھ ہو گیا تو وہ باپ بیٹا آئے. سنو, شکریہ ادا کرنے کے لیے تو پتہ نہیں کوئی گھی کا کوئی پتہ نہیں یہ ڈالڈا ٹائپ کوئی ڈبہ, اس میں انڈے میرے لیے لے کے آئے. باپ میرے پاؤں نہیں چھوڑا, تو میں نے کہا نہیں, یہ ملک ریاض صاحب نے کیا یار. میں نے تو ایک اور واقعہ سنو, ایک بچی تھی, اس کا مجھے فون آیا روتے ہوئے کہ ہماری ماں کا لیور ٹرانسپلانٹ, وہ کیا پتہ نہیں کون سا ہاسپٹل دلی, نواز شریف کو یاد ہوگا. میں نے پھر کالم لکھا. سن, اس زمانے میں چودھری شجاعت حسین تھے پرائم منسٹر. میں واپس آیا, اسلام آباد میں گیا, بیچ میں مجھے ان کا فون آیا ملک ریاض صاحب کا. تو میں نے کہا جی میں تو اسلام آباد جا رہا ہوں, یہ سارا وہاں میں گیا, 1 دن کا کام تھا. تو اس کالم کے جواب میں مجھے پرائم منسٹر چودھری شجاعت حسین نے فون کیا. اللہ ان کو زندگی دے, تو بہت پیار اور طرح کے آدمی ہیں. انہوں نے مجھے کہا, میں نے کہا کہ چوئی صاحب وہ ملک ریاض صاحب کا بھی اس بچی کے لیے وہ فون شون آیا. یہ تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ ہاں انہاں معاملے میں بڑا تگڑا ہے یہ وہ, لیکن کوئی اونچ نیچ ہوئے نا تب بھولنا نہیں ہے. میرا نمبر دے, آ گیا. ایئرپورٹ میں میرا سانس پھولا ہوا تھا, میں تھوڑا لیٹ تھا. ہوا کیا, فاروق شاہ آج بھی زندہ ہے. بعد میں وہ DGPR رہا پرویز الہی صاحب. اس نے میری نواز شریف سے بات کرائی. مال ٹاؤن کلب کی سیڑھیوں پہ میں نے فون سنا, اور ہی ٹک دا انیشیٹو. یعنی ملک ریاض صاحب واز آل آؤٹ. اور مجھے نہیں پتا نواز شریف کو یاد ہے یا نہیں, چربی نہ چڑھی ہو تو مانگے. تو میں نے کہا جی وہ مطلب میرا اس پھٹے سے کیا تعلق ہے جی, آپ جان. میں نے کہا میں نہیں جانتا, اپنے طور پہ ویریفائی کریں فلانا. دنیا جانتی ہے میرا نون لیگیوں سے کیا تعلق ہے, لیکن وہ بات میں نے نہیں. اور نواز شریف نے مجھے کہا کہ میرا آپ نے نام نہیں لیا تھا. سنو, اس بچی کی ماں کا علاج, اس کا پتہ نہیں لیور ٹرانسپلانٹ کیا, مجھے اب یاد نہیں, ڈاکٹر سون, نواز شریف نے یہ نام لیا کہ میں جانتا ہوں وہ دلی میں یہ وہ, تو ان کے اخراجات. تو سمجھ آئی, وہ عورت سروائیو نہیں کی.
اور میں نے نواز شریف کے کہے کی لاج رکھی. اخبار جہاں میں بھی میں کالم لکھتا تھا تو میں نے کہا کہ اس وقت یہ تھے وہ ایگزائل میں، تو میں نے لکھا اخبار جہاں کے کالم میں کہ اس بندے نے ان بچوں کی والدہ کی زندگی بچانے کے لیے جو ہو سکتا تھا کیا. ڈاکٹر سون میرا خیال ہے نا. اور یہ وہ آدمی ہے جو پاکستان میں مقبول ہے لیکن ملک سے باہر ہے. چونکہ نواز شریف نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میرا ذکر نہیں کرنا، میں نے نہیں کیا، نام نہیں لکھا. یہ تاریخ کی بات ہے. وہ یہ 2 ٹکے کے کیا ہوئے کتوں کو پتہ نہیں. میں تو 2 ایکڑ کے گھر میں رہتا تھا. زندگی جتنی الحمدللہ اپ رائٹ میں نے گزاری، میں باقیوں کوئی میں نہیں جانتا. ان میں سے 1-2 نام ایسے ہیں جو مجھے بہت عجیب لگے. نصرت جاوید کے بارے میں اس طرح کی بات کرنی یہ بڑا ہی نیچ آدمی کر سکتا ہے. چونکہ میں جانتا نہیں ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی لمبا چوڑا تعلق ہے نہیں. نصرت جاوید کو تو میں جب وہ لاہور میں تھا تب سے جانتا ہوں. آثار ایک پتہ نہیں میگزین ہوتا تھا ویکلی، یہ وہ سارا. تو یہ بغیرتی کی آخری انتہا ہے. میں تو کئی سال پہلے اس پہ تبصرہ کر چکا ہوں کہ جو کیش بتا رہے ہو اس کا تو میں نے مجرا سن لیا. حالانکہ خدا کی قسم مجھے مجرے کے تصور سے نفرت ہے. میں نے حامد میر کے پروگرام میں کہا اس کا میں نے مجرا سن لیا. اب پلاٹ تو بتاؤ. بے غیرت. اور مجھے اتنا انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو 10 مرلہ.